زندگی بھی وقتی اور عارضی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو تشبیہ دی ہے نا، یہ مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، قید خانے سے تشبیہ کیوں دیا آپ علیہ السلام نے۔ تو ایک مطلب سمجھ میں آیا، قید خانے سے اس لیے تشبیہ دی کہ قید کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک عارضی ہوتی ہے۔ بھئی قید ہوتی ہے نا، کسی نے خدا نخواستہ اگر کوئی جرم کیا یا وجہ ہوئی، بھئی اس کو 1 مہینے کی قید ہے، اس کو 1 سال کی قید ہے، اس کو 2 سال، لیکن چند سال ہوں گے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عام طور پر اسی طریقے سے یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ بھی قید کی طرح، قید خانے کی طرح ایک عارضی اور وقتی ہے، اور بالآخر ختم ہو جانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح قید خانے میں کوئی بھی انسان اپنا دل نہیں لگاتا، قید خانے سے محبت نہیں کرتا، ہر انسان آزادی چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ایک صاحب ایمان دنیا میں اپنا دل نہیں لگاتا، دنیا سے محبت نہیں رکھتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جس طرح قید خانے میں کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہنا چاہتا، اسی طرح ایک ایمان والا بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا چاہتا۔ قید خانہ چاہے کتنا ہی اعلیٰ ہو، بہترین ہو، ٹھاٹ باٹ ہو، لیکن اس انسان کی خواہش یہ ہوگی کہ بھئی میں آزاد ہو جاؤں، مجھے آزادی مل جائے۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان قید میں رہنا پسند نہیں کرتا، چاہے وہاں کتنی سہولیات ہو۔ اسی طریقے سے جو ایک پکا سچا مومن ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، وہ بھی اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ جو آخرت کی ہمیشہ والی زندگی ہے، دائمی جنت ہے، اس تک پہنچ جاؤں۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان قید کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو، جس طرح قید کی زندگی کو انسان اصل نہیں سمجھتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ایک ایمان والا دنیا کی زندگی کو بھی اپنی اصل زندگی اور مقصد نہیں سمجھتا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں تو کافر کا معاملہ برعکس ہے، وہ دنیا ہی کو اصل سمجھتا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، جبکہ صاحب ایمان کا معاملہ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ صاحب ایمان جب آخرت میں جائے گا اور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، وہاں کی نعمتیں دیکھے گا، اس کے مقابلے میں اس کو دنیا کی زندگی قید خانہ معلوم ہوگی۔ مطلب سمجھ میں آیا یہ والا؟ کہ دنیا سجن المؤمن، مطلب یہ ہے کہ جب انسان آخرت کی نعمتیں دیکھے گا نا، پھر اس کو اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں بالکل ایک ایسی یعنی معلوم ہوگی کہ بے حیثیت ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی قید خانہ معلوم ہوگی، تو میں جیل سے آیا ہوں۔ جیسے ایک انسان جیل سے رہا ہوتا ہے، کھلی فضا میں آتا ہے، تو وہ اس کو قید کی زندگی ایک عجیب محسوس ہوتی ہے کہ وہ تو ایک محدود زندگی تھی، پابندی والی زندگی تھی۔ آزادی نہیں ہوتی نا قید میں، انسان کو چاہے کتنی بھی سہولیات ہو، لیکن ایک انسان اپنی مرضی کا پابند اور آزاد نہیں ہوتا قید خانے میں، اس پر پابندیاں ہوتی ہیں کچھ۔ تو دنیا میں بھی ایک صاحب ایمان پر ہے، تو جب آخرت میں جائے گا اور جنت میں اپنی نعمتوں کو اور اللہ پاک کے انعامات کو دیکھے گا، تو اس کو وہ دنیا والی زندگی چاہے کتنی ہی نعمتوں والی کیوں نہ ہو، یہ ارب پتی کیوں نہ ہو، اس کو وہ قید خانہ معلوم ہوگی اس کے مقابلے میں۔ اور کافر جب آخر میں جائے گا، جہنم میں تکالیف اور شدائد اور مصیبتوں کو دیکھے گا، اس کو یہ دنیا کی زندگی جنت معلوم ہوگی کہ یہ تو جنت تھی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو مطلب سمجھ میں آئے، دنیا کو قید سے اور یعنی سجن سے تعبیر کیوں کیا، یہ سارے مطلب ہے اس کے، کہ جس طرح ایک قید میں انسان ساری زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا، آزادی پسند کرتا ہے، ایک صاحب ایمان بھی اس دنیا کی قید میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو انسان اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے ملاقات پسند کرتے ہیں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری رب سے ملاقات ہو جائے، اللہ پاک کی زیارت ہو جائے، اللہ پاک سے ملاقات ہو جائے،
تو اللہ پاک بھی اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایسا ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو. ہم تو گناہگار لوگ ہیں، اس لیے عمل والی زندگی نہیں ہے، خوف لگا رہتا ہے موت کا. لیکن جو نیک صاحب اعمال لوگ ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آخرت کا اور موت کا انتظار کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جلد از جلد اس دنیا کے مصائب اور قید خانے سے نجات ملے اور آخرت والی زندگی میں جا کر اللہ پاک سے ملاقات کر لیں. اور ایسے ہیں، ہم نے خود اپنے ایسے اکابرین بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اس کا تذکرہ کرتے تھے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے بیانات میں ذکر فرماتے تھے کہ کب اللہ پاک سے ملاقات ہوگی، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں. اور حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس پر ایک رسالہ ہے، کتاب ہے، پردیس میں تذکرہ وطن. پردیس میں تذکرہ وطن، اس کو پردیس قرار دیا دنیا کو، اور آخرت کو وطن قرار دیا، وطن اصلی یعنی دنیا میں آخرت کا تذکرہ. تو نام دیکھیں کیسا عجیب رکھا. تو یہ نیک لوگ اللہ والے یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. یہ موت یہ ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملانے والی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جس طرح قید خانے میں انسان آزاد زندگی نہیں گزارتا، جیسے ابھی عرض کیا، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سجن سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ ایک ایمان والا جس طرح قید خانے میں پابند زندگی گزارتا ہے، اس پر کچھ اصول لاگو ہوتے ہیں نا. اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہنتا، اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھاتا، اپنی مرضی سے ہر جگہ جا نہیں سکتا. اسی طرح ہے نا، اسی طرح ایک ایمان والا بھی دنیا میں اللہ پاک کی طرف سے احکامات کا پابند ہوتا ہے، پابند زندگی گزارتا ہے، آزاد زندگی نہیں ہے. ہم اس میں آزاد تو نہیں ہے نا کہ بھئی آپ حلال کھاؤ یا حرام کھاؤ، بلکہ پابند ہے. حلال کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، مشتبہ سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے. بھئی زبان سے کوئی بھی بات نکال لیں، ہم اس میں آزاد نہیں ہیں. ہم آنکھ سے جو بھی دیکھیں اس کے لیے ہم آزاد نہیں ہیں. ہماری مرضی نہیں ہے ہم کانوں سے جو بھی چیز سن لیں، بلکہ ایک ایمان والا پابند زندگی گزارتا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی، آنکھوں کی حفاظت کرنی، کانوں کی حفاظت کرنی، دل کے خیالات کی حفاظت کرنی ہے، اعمال کی حفاظت کرنی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم پابند ہیں، اور ایک صاحب ایمان پابندی والی زندگی ہی گزارتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح حدیث میں اسی لیے آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے مشکلات سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حجبت الجنت بالمکارہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. بس جو انسان جس چیز میں داخل ہوگا اور جس چیز میں مبتلا ہوگا تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا. جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو مشکلات آئیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے تو مشکلات آئیں گی نا. سردی کا زمانہ ہے تب بھی نمازیں پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، اور وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، صاف ستھری زندگی گزارنی ہے. بہت ساری چیزیں انسان کو مشقت لگتی ہے. سخت گرمی ہے لیکن روزے رکھنے ہیں. تو جنت اسی طرح ملے گی. جنت کو اللہ پاک نے اس مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے اوپر سے، اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپا ہے. جو انسان خواہشات پہ چلے گا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گا تو وہ جہنم میں گر جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دنیا کو سجن سے تعبیر کیوں کی بات یہ چل رہی تھی؟ اس لیے کہ جس طرح ایک انسان قید خانے میں پابند ہوتا ہے، پابندی والی زندگی گزارتا ہے، بعینی ہی اسی طرح یہ مسلمان بھی، صاحب ایمان بھی دنیا میں پابند زندگی گزارتا ہے. یہ آزاد نہیں ہے مادر پدر دنیا میں. اس کے برخلاف کافر، ایک باہر والا آدمی جو قید خانے میں نہیں ہے تو وہ آزاد ہے، جس کی مرضی ہے جس وقت جہاں جانا چاہے چلا جائے، جو کھانا چاہے کھا لے، وہ آزاد ہے نا. تو کافر کی مثال بھی ہے، وہ اس دنیا کو اپنی جنت سمجھتا ہے. کہتے ہیں بھئی جو بھی ہے کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج ظاہری اعتبار سے بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں نا، تو اسی لیے کبھی بھی حسرت مت کریں، کیونکہ ایمان سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے. بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کفار ہے، عالم کفر ہے، مغربی دنیا ہے،
اور اس طرح مزوں میں ہے، عیاشی میں ہے. یاد رکھیں سب صرف ایک محدود زندگی میں ہے. جب یہ آنکھ ان کی بند ہو جائے گی تو پھر ناکامی ہے. اسی لیے کبھی بھی ان چیزوں کو حسرت سے نہیں دیکھیں، کیوں وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے اور سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بغیر ایمان کے دنیا سے گئے تو وہ سب سے زیادہ خسارے اور ناکامی والا وہ انسان ہے. تو یہ ایمان یاد رکھے بہت بڑی نعمت ہے. اگر ایک انسان کے پاس ایمان ہے نا، وہ جتنا ہی گناہ گار ہے، روایتوں میں آتا ہے، اور اگر چاہے اللہ پاک اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائے لیکن سزا بھگت کر بالآخر جنت میں جائے گا. کمزور سے کمزور ایمان والا بھی بالآخر جنت میں چلا جائے گا، لیکن کلمہ اگر نہیں پڑھا ہو، مشرک گیا، وہ کبھی نہیں جا سکتا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. تو کافر کے لیے دنیا یہ جنت کی طرح ہے. وہ کہتے ہیں بھئی جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جس طرح اپنی خواہشات پوری کرو، جس چیز کو دل چاہے وہ کرو. لیکن ایک صاحب ایمان ایسا نہیں سوچ سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم صاحب ایمان ہیں، اسی لیے ہم پابند ہیں. ہماری آنکھ بھی پابند ہے، ہماری زبان بھی پابند ہے، ہمارے کان بھی پابند ہے. ہمارے لیے محرم نامحرم کے قیود ہیں، بڑے چھوٹے کا فرق ہے، اور حلال حرام کا فرق ہے. ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے، تبھی آخرت میں کامیابی ملے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایک قید خانے میں کبھی قیدی رہنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے میں اس سے آزاد ہو جاؤں. حالانکہ ایسے بھی اب قید خانے ہم کہیں نا، اس میں A کلاس ہے، B کلاس ہے، C کلاس ہے. کلاسیں اگر اس کو A کلاس یا سب سے اعلیٰ بھی دی جائے، گھر سے بھی زیادہ سہولیات جیسے بعض لوگوں کو دی جاتی ہے نا، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، اس طرح کے بیوروکریٹ ہیں، فلاں جو بھی ہے، تو جتنی بھی سہولت ہو لیکن وہ اپنے آپ کو قیدی ہی سمجھتا ہے. بات سمجھ میں؟ اور وہ چاہتا ہے، آپ پوچھ لیں اس سے اندر چاہے کتنی سہولیات ہو، آپ آزادی چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہے میں آزادی چاہتا ہوں. اسی طرح صاحب ایمان بھی دنیا میں رہنا نہیں چاہتا مستقل. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جو اصلی زندگی، جو جنت والی زندگی ہے، میں وہاں چلا جاؤں، دنیا میں نہ رہوں. اس کے برخلاف کافر دنیا میں رہنا چاہتا ہے، وہ موت کو شدید ناپسند کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ موت سے بہت زیادہ ڈرے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک صاحب ایمان، ایسا مضبوط ایمان والا، اللہ پاک ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے، وہ موت سے نہیں ڈرتا. بلکہ یہ تو کیا ہے، انتقال. ہم اس کو انتقال کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہوا. انتقال کا مطلب ہے منتقلی. یہ زندگی ختم تھوڑی ہوتی ہے، بلکہ عالم دنیا ہے. یہ عالم 3 قسم کے عالم ہے. ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم آخرت. اس وقت ہم عالم دنیا میں ہیں، اور ہمارے جو مسلمان بھائی یا انسان چلے گئے ہیں وہ عالم برزخ میں اس وقت ہے. اور اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو پھر عالم آخرت میں سب جائیں گے. تو یہ منتقلی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دنیا عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا، پھر اس عالم سے تیسرے عالم کی طرف منتقل ہونا. یہ ہم منتقل ہوتے ہیں کیونکہ قبر کی بھی تو زندگی ہے نا، عالم برزخ جس کو کہتے ہیں. وہاں بھی حساب کتاب ہوگا، وہاں بھی جنت جہنم کے معاملات ہوں گے. کہتے ہیں نا ممات قامت قیامتہ، جو انسان مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی تو قیامت شروع ہو گئی نا، حساب کتاب شروع ہو گیا. تو بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا کو انسان دل میں جگہ نہ دے. اب دیکھیں دنیا ضروری بھی ہے اگر انسان سوچے کہ بھئی دنیا سے مفر بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا زندگی میں، یعنی زندگی گزارنے کے لیے اسباب اور اسباب دنیا کا ہونا بھی ضروری ہے. اور بہت ساری روایتوں سے اس طرح کا ثابت ہے نا کہ روایت میں کاد الفقر ان یکون کفرا، بعض مرتبہ شدید فقر انسان کو کفر میں ڈال دیتا ہے. یہ بھی ایک مصیبت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو دنیا کے اسباب کا ہونا بھی ہے، دنیا کے رہنے کے لیے اور ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. اس کا انکار نہیں ہے. دنیا کا ہونا برا نہیں ہے، دنیا کو دل میں بسا لینا برا ہے. علماء نے اس کی مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے نا، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است. فرماتے ہیں کہ یہ پانی جب تک کشتی کے نیچے رہتا ہے یہ فائدہ مند ہے کشتی کے لیے، اس کی وجہ سے کشتی چلے گی. پانی نہیں ہو تو کشتی چلے گی نہیں، لیکن یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے گا، یہ کشتی کو ڈبو دے گا، یہی پانی ڈبوئے گا اس کو.
تو مثال دی، فرمایا کہ اسی طرح یہ دنیا جب تک دل سے باہر رہتی ہے، اسباب انسان اسی کی وجہ سے زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر یہ دنیا جس دن دل کے اندر آ گئی یہ انسان کو ہلاک کر دے گی۔ تو دنیا کا ہونا تو برا نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا معلوم نہیں ہے، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ تو اللہ پاک نے نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور ایسی بادشاہت کہ جو کسی کو نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود نہ تکبر ہے، نہ فخر ہے، نہ ریا ہے، بلکہ کیا ہے، چونکہ نبوت کے منصب پر فائز تھے، گردن جھکی ہوئی ہے، عاجزی ہے، اور اللہ پاک کے سامنے الحاح و زاری کر رہے ہیں۔ تو دنیا کا ہونا تو برا نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ بلکہ دنیا کا دل میں آ جانا یہ برا ہے۔ علماء نے اس کی بڑی عجیب مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کو انسان اپنا مقصد نہ بنائے بلکہ ضرورت کے درجے میں رکھے، اور اس کی مثال دی بیت الخلاء کی۔ بیت الخلاء انسان کے ضروریات میں سے ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا نا، لیکن کوئی بھی سمجھدار، ذی فہم، ذی شعور انسان ایسا نہیں ہے جو ہر وقت بیت الخلاء کے بارے میں سوچتا ہو، کب جاؤں گا، اور اس کو ایسا بھائی فرنشڈ کرنا چاہیے، اس کو ایسا بنانا چاہیے، ایسا ہر وقت یہ منصوبہ تو کوئی بھی نہیں بناتا، بس جب ضرورت ہوتی ہے چلے جاتا ہے، فارغ ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ تو دنیا میں انسان ایسا منہمک نہ ہو کہ 24 گھنٹے بس یہ منصوبے بن رہے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، یہاں سے یہ مال آنا ہے، یہاں سے یہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے۔ ضرورت کے درجے میں ہے، باعزت زندگی گزارے، اولاد بھی باعزت زندگی اس کے ذریعے سے گزارے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اسی دنیا کو انسان اپنے لیے جنت کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا لے اگر انسان چاہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے جہنم بھی بن سکتی ہے، جنت بھی بن سکتی ہے۔ صحابہ نے اسی دنیا کو اپنے لیے آخرت کا ذریعہ بنایا۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے نوازا ہے، کسی کو نوازا ہے، آپ اس سے خیر کے کام کریں، انفاق کریں، صدقات ہے، خیرات ہے، اللہ کے راستے میں لگانا ہے، نیک کاموں میں لگانا ہے، مساجد کی تعمیر ہے، اللہ پاک کے گھروں کی تعمیر ہے، اللہ کے راستے میں لگانا ہے، تو یہ مال ہے، لیکن یہ آپ کے لیے کیا بنے گا؟ یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ لیکن یہی مال اگر اس کو عیاشی میں لگایا، فضولیات میں لگایا، گناہوں کے کاموں میں لگانا شروع کیا، یہ انسان کے لیے بربادی اور ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو دیکھیں اس سے ہمیں معلوم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نفس سے ہم کہنے بھائی دنیا بری ہے، دنیا بری نہیں ہے، دنیا کے دل میں آ جانا یہ برا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا کا دل میں آنا حقیقت یہ ہے کہ یہ، ورنہ ہر چیز ہی دنیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا عجیب بات، فرماتے چیست دنیا از خدا غافل بدن، نے قماش و نقرو فرزند و زن۔ فرماتے چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، دنیا ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ پاک سے غافل کر دے، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ نے قماش و نقرو فرزند و زن، کہتے ہیں کہ دنیا سونا چاندی، روپے پیسے اور اولاد بال بچے، اس کا نام دنیا نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ روپیہ جو ہے یہ دنیا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے، ہر وہ چیز دنیا ہے جو انسان کو غافل کر دے، وہ انسان کے لیے دنیا ہے۔ چاہے وہ غافل کرنے والی چیز مکان ہے، انسان مکان بنانے میں لگ گیا، ایسا غافل ہو تو یہ انسان کے لیے دنیا ہے۔ گاڑی ہو، ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی ہی کیوں نہ ہو، معمولی سی چیز ہو، وہ انسان کے لیے دنیا بن جاتی ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر یہ دنیا نہیں ہے تو پھر چاہے بڑے بڑے محلات، بنگلے ہیں، فیکٹریاں، کارخانے ہیں، وہ دل میں نہیں ہے تو کوئی نقصان نہیں، یہ انسان کے لیے دنیا نہیں ہے، اس کو آخرت کے کام میں انسان لگا رہا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حقیقت بھی ہے۔ تو یہ دنیا آج ہمارے لیے ایک ایمان والے کے لیے یہ کیا ہو؟ قید خانے کی طرح ہو۔ ایک واقعہ عرض آخر میں کرتا ہوں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ پاک کے، اولیاء میں سے آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء میں بہت بڑا مقام ہے۔ یہ ایک عام دنیادار تاجر تھے، ان کا واقعہ لکھا، اور یہ ان کی بہت بڑی دکان اور کاروبار تھا، عطر کا، دوائیوں کا، عطر فروش تھے۔ ایک دن اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت دنیا تھی، اسباب تھا ان کے پاس، ایک فقیر درویش آیا اور ان کی دکان میں داخل ہو کے وہ شیشیوں کو دیکھنے لگا، جیسے عطر کی شیشیاں ہوتی ہیں نا قیمتی، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس شیشی کو۔ کہا بھئی کیا کام ہے تمہیں؟ کہا بس یہ دیکھ رہا ہوں۔
کافی دیر ہو گئی، پھر دیکھنے لگا، بھائی کیا تمہیں کچھ لینا ہے؟ انہوں نے کہا لینا نہیں ہے، بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہاری جان کیسے نکلے گی، تمہاری جان کیسے نکلے گی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہاری جان تو جب نکلے گی تو اس شیشی میں جائے گی، پھر اس شیشی میں جائے گی، اس سے اس شیشی میں جائے گی۔ ان کو غصہ آ گیا، کیونکہ ایک دنیا دار آدمی تھے۔ کہا کہ تمہیں میری جان کی کیا فکر ہے، تم اپنی فکر کرو، میری جان بھی اس طرح نکلے گی جس طرح تمہاری جان نکلے گی۔ اس نے کہا اچھا، میری جان تو اس طرح نہیں نکلے گی۔ جا کے دکان کے باہر چادر بچھائی اور لیٹ گیا اور کلمہ شہادت پڑھ کے روح پرواز کر گئی۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا ان کی کہ دل پر ایک چوٹ لگی اور حیران ہو گئے بہت، اور فوراً وہ سارا مال اسباب اللہ کے راستے میں دے کر اور درویشی والی زندگی اختیار کی، اور اللہ پاک نے ایک بہت بڑا مقام ان کو دیا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پھر اللہ پاک کے اولیاء میں سے بنے۔ تو بعض مرتبہ اللہ پاک کے کیسے اسباب بھی ظاہر۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ یہ بلخ کے بادشاہ تھے باقاعدہ، حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بادشاہت تھی ان کے پاس، اپنے محل میں سو رہے تھے، تو چھت کے اوپر سے انہوں نے آواز سنی جیسے کوئی چل پھر رہا ہو۔ اب باہر فوج ہے، پہرا ہے، کسی کا آنا تو اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر چھت پر اس طرح ٹہلنا۔ تو انہوں نے نیچے سے آواز دی، بھئی کون ہے اوپر؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ بھئی ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، اونٹ کبھی چھت پر آ سکتا ہے، اونٹ کو جا کے جنگل میں تلاش کرو۔ تو انہوں نے، یہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، اللہ پاک ہدایت دینا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہمیں محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو تمہیں بھی اس آرام دہ بستر پر بیٹھ کر اللہ پاک نہیں مل سکتا۔ تو لکھا انہوں نے اپنی بادشاہت ساری کی ساری چھوڑ دی۔ بادشاہت بہت بڑی بات ہے، اور بالکل ایک درویشی والی زندگی اختیار کر لی، جا کے جنگل میں بیٹھ گئے اور عبادت کرتے اللہ پاک کی۔ اور انہی کا واقعہ لکھا، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی وہ گدڑی جو تھی وہ سی رہے تھے، حالانکہ بادشاہ تھے۔ تو ایک شخص آیا ان کے علاقے کا اور ان سے کہا کہ تم نے دیکھو اپنی بادشاہت چھوڑ دی، اپنی بادشاہت تھی اور اب تم نے جو ہے بادشاہت چھوڑ کر جو ہے یہ کیا تم نے یعنی اختیار کیا ہوا ہے، اس وقت تک، اس حالت تک تم پہنچ گئے۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا بعض دفعہ تانے دینے والے، وہ جو سوئی سے گدڑی سی رہے تھے، انہوں نے وہ سوئی دریا میں پھینک دی، اور دریا میں پھینک کر کہا کہ مچھلیوں سے کہ میری وہ سوئی مجھے لا کر دو۔ لکھا ہے کہ بے تحاشا لا تعداد مچھلیاں آئیں، ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، سونے کی، لیکن مجھے میری وہی والی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی تھی۔ ایک مچھلی آئی، وہی سوئی لے کر کنارے پر پھینک دی۔ تو انہوں نے کہا وہ بادشاہت تھی یا یہ بادشاہت ہے؟ جب انسان اللہ پاک کا مطیع اور فرما بردار بنتا ہے تو اللہ پاک اپنی مخلوق کو بھی اس کا مطیع بنا دیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اولاد بات نہیں مان رہی، سب ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، تو اس کا ایک ہی سبب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے خالق کو ناراض کیا، تو اللہ پاک نے، خالق نے مخلوق سے ہم کو ناراض کروا دیا۔ تو یہ ایک مجرب بات ہے، اور اس کا تجربہ کر لیا جائے کہ آج ہی اگر ہم اپنے رب کو، خالق کو راضی کر لے، اللہ پاک مخلوق کو ہم سے راضی کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ حدیث مبارکہ تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس کے مفہوم اور مطلب آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئے نا کہ بھئی قید خانے سے تشبیہ کیوں دی، کیا مطلب ہے، اور کافر کے لیے اگر دنیا جنت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔